اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے، نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالی پوری طرح باخبر ہے۔ یہ 21واں پارہ ہے، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے۔ سورہ عنکبوت ایک مکی سورت جس میں اللہ تعالیٰ نے شرک اور مشرکین کی مثال اللہ تعالیٰ نے مکھڑی کے جال سے دیا۔ جس طرح مکھڑی کا جال سارے گھروں میں سب سے کمزور گھر ہوتا ہے، شرک بھی اسی طرح ایک بے فائدہ اور اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ پر اعتماد کرنا، غیر اللہ پر بھروسہ کرنا، یقیناً اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح مکھڑی کے جال میں کوئی طاقت نہیں، ایک کمزور گھر ہوتا ہے، زور کی ہوا چلی تو وہ گھر تتر بتر ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اسی میں آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کی طرف جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ قرآن کی تلاوت متعدد مقاصد کے لیے مطلوب ہے، اجر ثواب پانے کے لیے، اس کے معانی اور مطالب پر غور و فکر کرنے کے لیے، تعلیم اور تدریس کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے۔ اس حکم تلاوت میں ساری صورتیں شامل ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی نماز قائم کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے۔ اقامت صلاح کے اندر نماز کے اوقات کا لحاظ کرتے ہوئے، نماز کے واجبات کا، نماز کے شروط کا لحاظ کرتے ہوئے نماز کی پابندی کرنا، نماز کو وقت پر ادا کرنا، نماز کو ضائع نہیں کرنا۔ دوسری چیز نماز کا فائدہ اللہ نے بیان کیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا؟ نماز آپ کو بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ خاص کر کے ایمان والوں کے لیے نماز ایک ڈھال ہے ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ جب آدمی نماز کی پابندی کر لیتا ہے تو اس کے اندر ہر قسم کی برائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ایک نمازی اچھی طرح نماز کا پابند ہو جائے تو یقیناً وہ جو ہے ہر قسم کے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک نمازی جھوٹا ہو نہیں سکتا، ایک نمازی جو ہے منافق نہیں ہو سکتا، ایک نمازی فاسق اور فاجر ہو نہیں سکتا، دھوکے باز ہو نہیں سکتا، وعدہ خلاف ہو نہیں سکتا، خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نماز اس کو روکتی ہے برائی سے، ہر قسم کے گناہوں سے اس کو بچاتی ہے نماز۔ پھر فرمایا اللہ کو یاد کرو، ذکر الہی بہت بڑی چیز ہے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا ہے پورے اہل ایمان کے لیے اس میں شامل ہے۔ قرآن کی تلاوت ہمیشہ مطلوب ہے، بلکہ اللہ نے یہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ،
اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ نماز اور صبر یہ دونوں چیزیں ہتھیار ہیں مومن کے لیے، مومن کے لیے ہتھیار ہیں۔ ہر موقع پر ایک انسان کو کام آنے والی چیز نماز ہی ہے۔ اب ہمارے نبی کی زندگی میں دیکھو، کوئی بھی موقع، کیسا بھی موقع رہتا، کیسی بھی پریشانی رہتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ سفر میں جانا ہو تو سب سے پہلے مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے جاتے۔ سفر سے واپس آئے، مسجد میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھے، پھر گھر گئے۔ ہوا زور سے چلی، 2 رکعت نماز پڑھے۔ بارش نہیں ہوئی، صلاۃ الاستسقاء پڑھے۔ جنگ کا عالم ہے، دشمن سامنے ہے، پھر بھی نماز کا وقت آیا، نماز کی پابندی کر لیے۔ بیمار ہیں، باقاعدہ پھر نماز کی پابندی اپنی جگہ برابر جاری ہے۔ کوئی بھی موقع ایسا نہیں تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قضا کیا ہو، نماز کی پابندی کرتے تھے۔ اس لیے خاص کر مومنوں کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کریں۔ ایک آدمی کے مومن ہونے کی علامت ہی نماز کی پابندی ہی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے۔ ایک مسلمان میں اور کافر میں کیا فرق؟ نماز پڑھنا ہی ہے۔ مسلمان پر نماز واجب ہے، غیر مسلم پر کوئی حکم شریعت اس پر لاگو نہیں ہوتا۔ حکم شریعت کب واجب ہوتا ہے؟ شہادتین کے اقرار کے بعد۔ اس لیے خاص کر نماز جو ہے ایک مومن اور غیر مومن کے درمیان فرق کرنے والی چیز بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے نماز کو جانتے بوجھتے چھوڑ دیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ نماز کا چھوڑنا جانتے بوجھتے کفر کا کام ہے۔ خاص کر علماء سعودی عرب جو ہے، بڑے بڑے علماء کے فتووں میں جو جانتے بوجھتے نماز نہیں پڑھتا، چھوڑ دیتا ہے نماز، اسے وہ لوگ کافر ہی لکھتے ہیں فتوے میں۔ وہ شخص کافر ہے، اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہے۔ مسلمانوں کے قبرستان میں اسے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو آدمی نماز کی فرضیت کو جانتے ہوئے بھی نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ صاف صاف فتویٰ ہے ان لوگوں کا۔ جو آدمی جانتے بوجھتے نماز کی فرضیت کو پھر بھی نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ بیوی اس کے لیے حرام ہے، اس لیے کہ وہ کافر ہے اور مسلمان بیوی نماز پڑھتی ہے تو وہ مسلم ہے، یہ شوہر کافر ہو گیا۔ بہرحال نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی پڑھ لینا، جمعہ پڑھ لینا، اس کا نام جو ہے نماز نہیں ہے۔ زندگی بھر نماز پڑھنا، جب سے آدمی بالغ ہوا، بلکہ حدیث میں دیکھو 7 سال سے ہی بچے کو نماز کا حکم دو فرمائے، 7 سال سے ہی۔ پھر اس کے بعد 10 سال ہو گئے نماز نہیں پڑھتا ہے بچہ، مار کے نماز پڑھو فرمائے۔ کسی اور چیز کے واسطے مارنے کا ذکر نہیں آیا، سوائے نماز کے دیگر احکامات کے اندر کہیں بھی مارنے کا جو ذکر آیا ہے وہ نماز کے واسطے آیا۔ 10 سال ہو گئے بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے، مارو، مار کر نمازی بناؤ۔ لوگوں کی جو شکایت ہے بچے بڑے ہو گئے سنتے نہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، فلاں فلاں، یہ سب کیا ہے؟ بچپن سے ہی صحیح تربیت نہیں دینے کا اثر۔ بچپن سے ہی جو ہے نماز کی پابندی اگر ہوتی یہ نوبت نہیں آتی۔ آپ کو تعجب ہوگا، صحابہ کرام میں ایک آدمی جو ہے بیمار ہے، باجماعت شریک نہیں ہو سکتا ہے، تو ایک مریض کی ان کے پاس آخری حد یہ ہے کہ وہ 2 آدمی کے کندھے پر ہاتھ ڈال کر 2 آدمی کے سہارے مسجد کو آ جاتے تھے، بیمار ہونے کے باوجود بھی۔ چل نہیں سکتا، پیر زمین پر رکھ نہیں سکتا، لکیر کھینچتے ہوئے دونوں پاؤں کے انگوٹھے سے، پھر بھی جو 2 آدمی کے سہارے مسجد کو آ جاتے تھے۔ ہمارے مسلمانوں کی بڑی اکثریت بے نمازی، دعا کیسے قبول ہوگی، ہمارے حالات کیسے سدھریں گے؟ نماز پڑھنے کا تصور ہی بہت کم ہے۔ جمعہ سے مسجد آباد ہو جاتی،
اور اس میں بھی بدقسمتی سے بولنا ہی پڑتا ہے. ہر مسجد میں ایک بڑی تعداد رہتی خطبہ ختم ہونے کے ٹائم میں آنے والی. معلوم ہے خطبہ ختم ہونے کا فلاں مولوی صاحب کا خطبہ ہے کیا؟ اچھا ان کا خطبہ ٹائم ختم ہوتا, آخری ٹائم میں آ کر کے کچھ لوگ کھڑے رہیں گے. یہ معمول ہے, رمضان ہو غیر رمضان ہو کوئی تبدیلی نہیں آتی. کئی لوگ ایسے ہیں خاص کر ہمارے معاشرے میں, مسلم معاشرے میں. یہودیوں نے کہا مسلم قوم جس دن فجر کی نماز میں جیسے جمعے میں پابندی کے ساتھ پوری مسجد بھر جاتی ہے, فجر کی نماز میں اگر یہ لوگ اس طرح کی پابندی کر لیں بہت جلد یہ لوگ غالب آ جائیں گے. فجر کی نماز میں وہ حال ہو جائے جو حالت جمعے میں مسجدیں بھر جاتی ہیں, اگر وہ حالت ہو جائے افسوس کی بات. ہمارے استاد محترم ڈاکٹر عبداللہ جولم صاحب جو ہے ایک نماز میں یہاں فجر کی نماز حفیظیہ میں پڑھے ہی, باقاعدہ مجھے فون میں بولے فجر کی نماز میں اتنی بڑی مسجد تھی ایک صف 1.5 صف بھی نہیں تھے مصلیاں. ذرا نماز پر بولو, ان لوگوں کو نام لے کر بولے. اتنی بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ, فجر کی نماز میں دیکھو 1 صف 1.5 صف بھی نہیں تھی. افسوس کی بات میں, بلکہ ہے ہر مسجد کا حال ہے, صرف حفیظیہ کی بات نہیں ہے, اکثر مسجدوں کا حال یہی. الا ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ. نماز سے غفلت جو ہے ہمارے لیے اچھی چیز نہیں ہے. نماز سے غفلت, نمازوں میں کوتاہی. قرآن میں صاف صاف کیا فرمایا اللہ تعالیٰ, فویل للمصلین, بربادی ہے ان مصلیوں نمازیوں کے لیے, الذین عن صلاتہم ساہون, جو نمازوں میں غفلت برتتے ہیں. یا تو نماز کو وقت پر نہیں ادا کرتے, آخری وقت میں ادا کرنے کی کوشش کرتے, آتے بھی ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں, غفلت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. یہ غفلت کی نماز کے لیے فرمایا بربادی ہے, فرما دیا. الغرض خاص کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت تھی وفات سے پہلے, 2 اہم وصیت تھی. کیا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. 2 چیزیں اللہ کے نبی جو ہے وفات سے پہلے آپ کی زبان مبارک پر 2 چیزیں آپ نے فرمایا. دیکھو نماز کی پابندی کرنا, وما ملکت ایمانکم. دوسری چیز تمہارے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ایک حق اللہ ہے, ایک حق العباد. اللہ کے کا ایک حق ہے نماز کی شکل میں, فرمایا نماز ضائع نہیں کرنا. دوسری بات اللہ کے بندوں کا حق, تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا فرمایا. 2 اہم وصیتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے بھی بول کر گئے. پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے, خطوط لکھے گورنروں کے نام پر. کیا خط لکھتے ہیں دیکھو. انہوں نے کہا میں تمہارے گورنری کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا, تم لوگ کیا کرتے ہیں کیسا کرتے ہیں. میں صرف اتنا کہتا ہوں جو آدمی اللہ کے حق میں صحیح ہے وہ سب کے حق میں صحیح ہے. جو آدمی اللہ کے حق میں جو ڈنڈی مارے گا وہ دوسروں کے حق میں بھی ضرور ڈنڈی مارے گا. یعنی نماز کے بارے میں کہتے ہیں یہ اللہ کا حق ہے, اگر تم اس میں صحیح رہو گے سارے کام تمہارے صحیح رہیں گے. اللہ کے حق میں تم صحیح رہو گے تو دوسروں کا حق بھی صحیح ادا کرو گے. اللہ کے معاملے میں اگر تم ڈنڈی مارو گے دنیا کے ہر کام میں تم ڈنڈی مارو گے فرمایا. اس لیے خاص کر میرے دوستو نمازوں کی پابندی کی بڑی اہمیت ہے. فرض نمازوں کی پابندی, سنتوں کی پابندی, گھر کی حالت خاص کر گھروں میں نماز کی پابندی. کہیں ایسا ہوتا ہے شوہر نمازی عورت بے نمازی, عورت نمازی شوہر بے نمازی, کہیں بچے نمازی ماں باپ بے نمازی. ہمارے گھروں کا حال ایسا ہی ہے الا ماشاءاللہ. اسی وجہ سے پے در پہ مصیبتیں جو آ رہی ہیں. آج مدراس کے کئی علاقوں میں پانی کی قلت جو ہے اس کا ایک سبب ہمارے گناہوں کا بھی ایک اثر ہے, اللہ تعالیٰ پانی روک لیا. حدیث میں آتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے اس طرح کی مصیبتیں آتی ہیں. زکوٰۃ روکتے ہیں اللہ بارش روک لیتا ہے فرمایا. چوپائے نہ ہوتے تو بارش اللہ نہیں اتارتا.
جانور نہ ہوتے بارش اللہ وہ نہیں اتارتا فرمایا۔ خاص کر کے ہمیں اپنے گناہوں پر محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے کلام کے اندر بے شمار باتیں ہیں، چونکہ بات شروع میں ہی جو ہے نماز کی آ گئی، اس لیے بول رہا ہوں نماز کی پابندی کی کوشش کرو، ہر حال میں نماز نماز نماز، کسی بھی حالت میں نماز سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ کیسی کیسی تعلیمات ملتی ہے نماز کے اندر، کتنے آسانیاں اللہ رکھا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، دیکھو اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیمار ہیں آپ، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر بھی نہیں ہوتا ہے کیا، لیٹ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں ہو رہا ہے تو لیٹ کر پڑھ لو نماز، وہ بھی نہیں ہوتا اشارے سے ہی پڑھ لو نماز، لیکن نماز سے چھٹکارا نہیں ہے فرمایا۔ بیمار کے لیے بھی کتنی رعایتیں، پانی ہے وضو نہیں کر سکتے آپ، نقصان ہو رہا ہے آپ کے لیے پانی، ٹھیک ہے تیمم کر لو، آپ کتنی رعایتیں، تیمم کر لو، 10 سال بھی پانی نہیں ملا تیمم کر لو کافی ہے، وضو کے لیے بھی غسل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے تیمم کو آسانی کے لیے رکھا ہے ہم سب کے لیے۔ خاص کر میرے دوستو معاشرے کے اندر نماز کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ عرب معاشرے میں جو چیز دیکھا میں، بہت سارے ہیں فسق و فجور ان کے اندر بھی، لیکن نماز کے معاملے میں بڑے پکے رہتے یہ لوگ، عالم جاہل تاجر سب جو ہے نماز کے معاملے میں بڑے محتاط ہوتے، اپنے گاڑیوں میں جاتے رہتے، نماز کا وقت آ گیا فوراً گاڑی روکے، اپنے ساتھ ہر گاڑی میں مصلی ہر آدمی رکھتا ہے، فوراً اترے روڈ کے کنارے مصلی بچھائے، فوراً کوئی دوسرا آدمی دیکھا وہ بھی گاڑی کنارے کیا، فوراً وہ بھی آ کر جماعت میں شریک ہو گیا، نماز میں شریک ہو گیا۔ اسی کی برکت ہے، ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکتیں دیا، سکون سب کچھ دیا۔ ہمارے پاس نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ شرم کے ساتھ بولتا ہوں، شرم کے ساتھ ہی بول رہا ہوں، کرناٹک کے ایک علاقے میں جنازے میں شریک ہوا، مسلمانوں کے جنازے میں شریک ہوا۔ نماز جنازے کے بعد دیکھے تو دروازے کے پاس کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہی مسلمان، اندر بھی نہیں، مسجد کے اندر اپنے دوستوں رشتہ داروں کے جنازے میں شریک ہونے آئے ہیں، مسجد کے اندر نہیں، باہر ہی کھڑے ہیں۔ بعد میں پوچھنے پر معلوم ہوا کیوں بھائی اندر نہیں آئے، نماز میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ کیا جواب معلوم ہے؟ پاکی نہیں ہے حضرت، پاکی نہیں حضرت۔ اس سے بڑھ کر شرم کی بات ہے کہ میرے دوستوں، کیا پاؤ گھنٹہ کافی نہیں ہے غسل کرنے واسطے؟ 10 منٹ کافی نہیں ہے؟ اپنے رشتہ دار کے آخری جو رسومات ہیں، نماز جنازہ، کفن دفن وغیرہ، اس میں بھی جو ہے ہماری قوم ایسی ہے، نماز جنازہ میں بھی شریک ہونے کے واسطے فرصت بھی نہیں، پاکی کا لحاظ بھی نہیں، پیشاب کے چھینٹوں کا لحاظ نہیں، غیروں کی طرح کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کی عادت، یہ سب رہے تو کیسے نماز پڑھیں گے میرے دوست؟ آپ 1000 دنیا کا کام کرو، نماز کا وقت آ گیا نماز کی تیاری کر لینا، پاک صاف ہمیشہ رہنا۔ قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، اب حالت جنابت میں بھی ہو پاک صاف ہو جاؤ، غسل کر لو، غسل جنابت سے فارغ ہو جاؤ۔ ایسی حالت ہے ہمارے قوم کے اندر، افسوسناک قوم، افسوسناک مرحلہ ہے۔ جس شریعت میں جتنی اہمیت نماز کو دی گئی اتنی ہی غفلت اس نماز کے بارے میں ہمارے قوم کے اندر ہے۔ نمازوں میں بھی غفلت، نمازوں میں پیچھے رہنا، باجماعت نماز کا لحاظ رکھنا، بعض مسجدوں میں آمدن جو ہے ایک جماعت ہونے کے بعد اور ایک جماعت پڑھنے کی خواہش، ایسی بھی شرارتیں بعض جگہوں میں ہے وہ چیز، اس لیے بورڈ لکھنا پڑتا ہے ایک جماعت کے بعد اور ایک جماعت بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اتفاق سے کبھی ہو گیا الگ چیز، بعض لوگ مستقل اچھا فلاں صاحب کے ساتھ پیچھے نماز نہیں پڑھنا، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فتوی بازیاں، مسجدوں کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بہرحال نماز جو ہے دین کا اہم ستون ہے، اگر نماز ہے سمجھو کہ ہمارا ایمان صحیح سالم ہے، نماز نہیں ہے تو ہمارا ایمان بھی ختم ہو گیا۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں اس وقت میں اشارہ کیا تھا جب قبلہ بدل گیا مسلمانوں کا بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف، صحابہ کو تشویش ہوئی، کچھ صحابہ جو ہے 16 مہینہ 17 مہینہ جو ہے بیت المقدس کی طرف نماز ادا کیے، اس دوران ان کی وفات ہو گئی، ان کی نماز قبول ہوگی نہیں ہوگی اس پر کچھ پریشان تھے کچھ صحابہ۔
آیت نازل ہوئی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، تمہارے عمل کو، تمہاری نمازوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ وہاں ایمان بول کر کے نماز مراد لیا، گویا کہ ایمان کا اہم حصہ کیا ہے؟ نماز ہی ہے۔ ایک مسلمان کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے؟ نماز ہی ہے۔ نماز ہے تو مسلمان، نماز نہیں تو کیا بھی نہیں، غیر مسلم۔ ٹوپی پہن لینے سے تو مسلمان ہوتا کیا؟ ٹوپی پہن لینے سے کوئی مسلمان ہوتا نہیں ہوتا۔ اصل چیز ایمان ہے، ایمان کے ساتھ نماز ہے میرے دوست۔ یہ چیز خاص طور پر ہماری قوم میں نمازوں سے غفلت بہت ہے۔ پڑھتے ہی تو جمعہ پڑھتے ہیں، یا جو ہے جنازے میں شریک رہتے، یا جو ہے عیدوں میں شریک رہتے، یا شب قدر کے نام سے باقاعدہ پوری مسجد آباد ہو جاتی۔ پوری زندگی بھر کا معمول ہے یہ۔ ہزار تم نصیحت کرو، ہزار درس قرآن، درس حدیث، کچھ بھی رکھو، اللہ ماشاء اللہ بہت کم تبدیلی آتی ہے ہماری قوم کے اندر۔ جو بے نمازی ہے وہ ہمیشہ کے لیے بے نمازی، رمضان ختم ہوا دیکھ لو پھر وہی حالت اس کی رہتی۔ یاد رکھو ہمارے عمل کی قبولیت کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے اندر کچھ تبدیلی آنا، نیکیوں میں اضافہ ہونا، پہلے سے حالت بہتر ہونا۔ اگر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے، وہ سمجھو ہمارے اعمال قبول نہیں ہوئے۔ اللہ والوں کی نشانی جو ہے، کیسی کیسی نشانیاں بتائی گئی قرآن کے اندر۔ قرآن میں اللہ والوں کی علامت بتائی جا رہی ہے، وہ لوگ نیکی کرتے ہوئے بھی ڈرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں یہ قبول ہوا نہیں ہوا، اللہ پسند کیا نہیں کیا، کیا کچھ کمی رہ گئی ہے، یہ خوف ہے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں عمل کرنے کے باوجود ڈر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ پوچھے کیا یہ شرابی ہیں کیا، یا زانی لوگ ہیں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اے عائشہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ ہیں نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے دلوں میں ڈر ہے، پتہ نہیں عمل ہمارا صحیح ہوا نہیں ہوا، قبول ہوا نہیں ہوا، کانپتے رہتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں ہیں، ہماری طرح نہیں وہ لوگ کچھ عمل کر لیے خوش ہو گیا، چلو بھائی آج جو ہے روزہ رکھ لیا بہت بڑا کمال کر دیا سمجھ لیتا، ایسا نہیں۔ عمل کے باوجود خوف طاری ہونا یہ ایمان کی علامت، عمل کے باوجود پھر خوف ہمیشہ رہنا، پتہ نہیں یہ عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ باقاعدہ دیکھیے کعبۃ اللہ کی تعمیر اور تجدید کا حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، کام تو پورا کر لیے وہ لوگ، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے باپ بیٹے دونوں مل کر اللہ سے دعا کر رہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ ہے اصل چیز، عمل جو ہوا ہے اے اللہ اسے قبول کر لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ عمل کے بعد قبولیت کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنا، عمل کر کے مطمئن ہونا جو ہے یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ صحیح مومن کیا ہے؟ عمل کے بعد ڈرتے رہتا، خوف زدہ رہتا، لرزاں ترسا رہتا ہے۔ تو اس لیے خصوصاً چھوٹی موٹی نیکیاں کرنے کے بعد بھی اللہ سے ہمیشہ دعا بھی کرتے رہنا۔ پھر سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئیاں، خاص کر جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی مکے میں، وہاں بتایا جا رہا ہے کہ روم جو ہے رومی مغلوب ہو گئے ہیں، رومی جو ہے مغلوب ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی، آج کے حالات کچھ جو بھی ہیں لیکن حالات بعد میں بدلیں گے، 9 سال کے اندر اندر روم کے اہل کتاب عیسائی ایران کے بت پرستوں کو شکست دے دیں گے۔ یہ خود اللہ کے رسول کے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ حالات جو کچھ تھے بالکل اس کے برعکس تھے، لیکن اللہ کے رسول کی زبان پر آیتیں نازل ہو رہی ہیں، غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، یعنی 9 سال کے اندر اندر روم کے اہل کتاب عیسائی ایران کے بت پرستوں پر غالب آ گئے، ان کو شکست دے دیے، اللہ کا کلام سچا ثابت ہوا۔ پھر دوسری بات یہ تھی
وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اس وقت اہل ایمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ اس عرصے میں مسلمان مشرکین پر فتح کی خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ یہ چیز فوراً پیش آئی جنگ بدر کی شکل میں۔ جنگ بدر کی شکل میں مسلمانوں نے پہلی جنگ میں ہی غلبہ پا کر کے خوشیاں منائی۔ یہ اللہ کا کلام جو سچا کلام ہے، حالات کچھ اور ہیں، پیشن گوئیاں کچھ اور ہیں، اور یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ پھر اس صورت میں توحید کی نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی، اللہ کے ایک ہونے کی دلیلیں اللہ نے بیان فرمائی۔ کیسی کیسی نشانیاں دیکھو، سورہ روم میں اللہ بیان کرتا ہے۔ پہلی نشانی یہ بیان کیا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، فرمایا توحید کی نشانیاں دیکھو۔ سب سے پہلی نشانی یہ بیان کیا اللہ نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر اب انسان بن کر چلتے پھرتے پھیل رہے ہو۔ قدرت کی نشانی دیکھو، سب سے پہلا انسان مٹی سے بنایا گیا، بابا آدم علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد جتنی نسلیں آئی، منی سے، قطرے سے، نطفے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ حضرت انسان کو بنا کر کے اس کو اپنا جانشین بنایا، خلیفہ بنایا، نائب بنایا۔ دوسری نشانی یہ اپنی توحید کی نشانی یہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ۔ بعض قدرت کی نشانیاں ایسی بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے اللہ بنا دیتا ہے۔ مردے کو زندے سے، زندے کو مردے سے اللہ بناتا ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہی ہے زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ جیسے انڈے کو مرغی سے، مرغی کو انڈے سے، انسان کو نطفے سے، نطفے کو انسان سے، مومن کو کافر سے، کافر کو مومن سے اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ بعض مرتبے ماں زندہ رہتی ہے، بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے، کبھی ماں مردہ ہو جاتی ہے، بچہ زندہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی عجیب و غریب قدرتیں ہوتی ہیں۔ اور مردہ زمین کو اللہ بارش کے چند خطروں سے اس کے اندر زندگی پھونک دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر اور ایک نشانی یہ بھی فرمایا، قدرت کی نشانی دیکھو، تمہارا جوڑا خود انسانوں سے اللہ نے بنایا۔ انسان کا جوڑا انسان سے اللہ بنایا۔ ایسا نہیں کہ جو انسان کا جوڑا اللہ تعالیٰ نے حیوانات سے کر دیا ہو۔ انسان کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ انسان سے ہوتی ہے۔ انسان کی شادی انسان سے ہوتی ہے۔ علت کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، انسان کا جوڑا انسان سے بنا کر ان کے درمیان الفت اور محبت اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ ایک اجنبی مرد، ایک اجنبی عورت، آگے پیچھے کوئی رشتہ ہی نہیں، نکاح ہوا، رشتہ ہوا، اس ایجاب و قبول کے بعد میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے فدا ہو جاتے ہیں۔ خاص کر کے بڑھاپے میں شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے بڑے مہربان ہو جاتے ہیں۔ باقاعدہ آپ دیکھیں گے ہر معاشرے میں، ہر گھر میں ہوتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہوں، خاص کر کے بڑے اچھی عمر کو پہنچ گئے ہوں، اس کے باوجود ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، کھائے کیا، پیے کیا، دوا کھائے کیا۔ یہ الفت اور محبت اللہ تعالیٰ جو شروع میں محبت جوانی میں اللہ رکھتا ہے، بڑھاپے کے مرحلے میں مہربانی، رحم کا جذبہ اللہ ان کے دلوں میں رکھ دیتا ہے۔ انسان کا جوڑا انسان سے اللہ بنایا تاکہ انسان انسان سے سکون حاصل کرے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کا جوڑا حیوان سے بنا دیا گیا ہو، ورنہ کبھی سکون حاصل نہیں کر سکتا انسان۔ نکاح جو ہے قدرت کی نشانی ہے، انسان کا رشتہ انسان سے اللہ کرا کر کے سکون حاصل کرنے کے لیے ذریعہ بنا دیا۔ اور ایک قدرت کی نشانی یہ بھی فرمایا، اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائے، تمہاری زبانوں کا اختلاف، تمہارے رنگوں کا اختلاف، یہ بھی جو قدرت کی نشانی۔ اتنے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمین اللہ بنایا، آسمان کو بغیر کسی چھت کے قائم کر دیا۔ رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، آسمان دیکھے آپ، کہیں ستون کہیں دیکھے کیا، کہیں پلر دیکھے کیا؟ اتنا بڑا آسمان اللہ بنایا، ہزاروں کلومیٹر
ہزاروں کلومیٹر کی رفتار سے ہوائی جہاز، راکٹ سب اڑتے ہیں. کسی نے آسمان کو چھوا ہے کہ آج تک؟ آسمان کی بلندی تک کوئی پہنچے کیا؟ نہیں پہنچ سکتے. اللہ نے آسمان کو اتنا بلند کر دیا کوئی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. کوئی راستہ ہے کیا وہ بھی نہیں معلوم، کہیں پلر ہے کیا وہ بھی کہیں بھی نہیں. اس کے باوجود روزانہ آسمان سے فرشتے آتے ہیں جاتے ہیں، برابر کا سلسلہ ہے. صبح میں عصر میں باقاعدہ فرشتوں کا آنا جانا باقی رہتا ہے. صبح کے فرشتے شام تک ڈیوٹی دیتے ہیں، شام کے فرشتے صبح تک ڈیوٹی دیتے ہیں. باقاعدہ روزانہ فرشتے آتے ہی جاتے ہی رہتے ہیں. فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. باقاعدہ جو ہے شب قدر میں جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، پورے فرشتوں کی ٹیم کے ساتھ آتے ہیں. کون سا راستہ ہے؟ کہاں ہے وہ؟ آج تک کوئی تلاش کیا ہے کیا؟ نہیں کر سکتے آپ. اللہ کی قدرت یہ سب. 7 آسمان بنایا تو 7 زمین بھی بنا دیا اللہ تعالیٰ. پھر فرمایا تمہاری زبان کا اختلاف. زبان کا اختلاف قدرت کی نشانی ہے، توحید کی علامت ہے. آپ انگریزی بولو، عربی بولو، فارسی بولو، ترکی بولو، سب زبان اللہ کی زبان. آج جو ہے لوگ جو لڑتے ہیں زبان کی بنیاد پر لڑتے ہیں، لسان کی بنیاد پر لڑتے ہیں. سب سے زیادہ بے عقلی کی دلیل ہے. زبان جو ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے اس کے علاقے کے لحاظ سے ہر ایک اس کی زبان وہاں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ زبان متعین کر دیا. ساری زبان اللہ کی زبان. عربی زبان قرآن کی زبان، اہل جنت کی زبان. زبان کا اختلاف کوئی اہم چیز نہیں ہے شریعت کے پاس. ہر زبان اللہ کی زبان. ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کو ہم لوگ کیا سکھاتے؟ اردو بات کیا بولے تو مسلمان، تمل بات کرا بولو انہیں جو ہے دھیڑن کی زبان بات کرتا، دھیڑی زبان بولتا. نعوذ باللہ من ذالک. کیسی کیسی چیزیں ہم لوگ اپنے بچوں کو سکھاتے. تمل بات کرنا جو ہے گویا کہ کافر کی زبان سمجھتے ہیں، بچوں کو ہم یہ ذہن میں بٹھاتے ہیں. غلط بات. انگریزی بولو، تمل بولو، فارسی بولو، کنڑا بولو، ہر زبان اللہ کی زبان. اللہ کے ایک ہونے کی دلیل. تمہارے رنگوں کا اختلاف یہ بھی اللہ کے ایک ہونے کی دلیل. کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، یہ خود بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل فرمایا سورہ روم میں. پھر آگے چل کے بیان کیا اللہ کے ایک ہونے کی نشانی تمہارا رات میں سونا، دن میں جو ہے روزی تلاش کرنا. رات اللہ کا کیوں بنایا؟ تاکہ تم سکون حاصل کرو، سو جاؤ، راحت حاصل کرو. دن کیوں بنایا؟ تاکہ آدمی روزی روٹی تلاش کر لے. یہ بھی قدرت کی ایک بڑی نشانی. پھر فرمایا قدرت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے تمہیں ڈرانے اور امید بنانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے. آسمان میں بجلی چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ بھی قدرت کی نشانی. آسمان سے بارش اللہ برساتا ہے، یہ بھی قدرت کی ایک نشانی، اللہ کے ایک ہونے کی دلیل. اس سے مردہ زمین کو اللہ زندہ کرتا ہے، یہ بھی عقل مند کے لیے نشانی ہے. عجیب و غریب قدرت کے کرشمے ہیں. قریب میں باقاعدہ جو ہے کیرلا کے ساحلی علاقوں کو جانا ہوا، سمندر کے کنارے دیکھنا ہوا. دور سے جو ہے بادل باقاعدہ سمندر میں کے پاس نیچے اترتے ہیں اور سمندر سے پانی جو حاصل کر کے پھر اوپر اڑ کے چلے جاتے ہیں. بادل جو ہے سمندروں سے پانی جو کھینچ کر لے کے جا رہے ہیں. وہ بھی ایک عجیب و غریب اللہ کی قدرت ہے. بادلوں میں جو پانی آتا ہے کہاں سے آتا ہے؟ باقاعدہ سمندروں سے باقاعدہ جو ہے پانی حاصل کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے. یہ بھی ایک نظام چل رہا ہے. قدرت کی نشانیاں. بادل پانی لے کر کے اللہ کے حکم سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں. جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں بارش برساتے ہیں. مختلف علاقوں میں بارش ہو رہی ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی. کہیں نہیں ہو رہی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی. جب تک اللہ کا حکم نہ ہو بادل بھی نہیں برستے. اللہ کا حکم نہ ہو اس وقت تک بادل بھی نہیں برستے. ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، ایک صاحب میدان میں جا رہے تھے، اچانک آواز آئی اس کی حدیقت فلاں فلاں آدمی کے کھیت کو سیراب کرو. دیکھے بادل جا رہا ہے تیزی کے ساتھ، جا کر کے ایک مخصوص کھیت میں پانی برس رہا ہے. پریشان ہو گئے وہ صاحب، نام بھی سنے، فلاں آدمی کے کھیت میں جا کے برساؤ. وہاں دیکھے تو وہ پہنچ گئے. ایک صاحب ہاتھ میں پھاوڑا لے کر تیار کھڑے ہیں. بارش
بادل سے جو ہے پانی برسا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کھیت میں پانی سینچائی کر رہے تھے. جا کر کے پوچھے بھائی آپ کا نام کیا؟ پوچھے کہ کیوں بھائی میرا نام کیوں پوچھتے ہیں؟ کہا بولیے تمہارا نام کیا ہے؟ نام بولے تو کہا میں نے آپ کا نام بادلوں سے سنا، بادلوں کو حکم ہو رہا تھا تمہارے کھیت میں جا کر پانی برساؤ. تو آخر تمہاری کون سی نیکی ہے پوچھے. وہ کھیت والے بولے صاحب میری کوئی بڑی نیکی نہیں ہے، جو بھی اس کھیت سے پیداوار نکلتے ہیں 3 حصہ کرتا ہوں. ایک حصہ ہم اپنے لیے بال بچوں کے لیے، ایک حصہ کھیت میں اناج کے لیے، تیسرا حصہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں. بس اتنا ہی ہے. اللہ کو یہی عمل اتنا پسند آیا، بادلوں کو حکم ہو رہا ہے فلاں کے کھیت میں جا کے پانی برسا. حدیث صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے. وہ اس طرح جو ہے ایک آدمی کا عمل جب صحیح ہوتا ہے، بادلوں میں بھی جو ہے اللہ حکم دیتا ہے جاؤ فلاں کے گھر میں برساؤ، فلاں کے کھیت میں برساؤ. یہ سب حقیقت ہے میرے دوستو. اللہ کی قدرت کی اور ایک نشانی بیان کی گئی کہ اللہ کی نشانی یہ بھی ہے آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں. زمین بھی آسمان بھی اللہ کے حکم سے قائم ہیں. پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا، صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ تم سب زمین سے نکل آؤ گے. سور پھونکنے کے ساتھ پورے کے پورے لوگ، پورے کے پورے مردے اٹھ کر کے بھاگنا شروع کر دیں گے. زمین بھی قائم ہے اللہ کے حکم سے، آسمان بھی قائم ہے اللہ کے حکم سے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں اور بھی کچھ خاص باتیں بیان فرمائی. مثال کے طور پر انسان جو ہے ہمیشہ اللہ کی ناشکری کرتے رہتا ہے، نافرمانی کرتے رہتا ہے، جبکہ روزی روٹی کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. روزی روٹی کسی کو اس کے عقل کی بنیاد پر نہیں ملتی. روزی روٹی کا معاملہ آپ کی سرٹیفکیٹ کی وجہ سے نہیں، آپ کے عقل کی وجہ سے نہیں، آپ کے خاندان کی وجہ سے نہیں ہے. روزی روٹی کا معاملہ اللہ اپنی حکمت، اپنے مصلحت کے ساتھ رکھا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے روزی خوب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ روزی روک لیتا ہے. اللہ کی حکمت ہے. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کو چاہتا ہے خوب دیتا ہے. بالکل جو ہے پکا جاہل، پڑھا بھی نہیں، کیا بھی نہیں، سائن بھی نہیں کر سکتا، انگوٹھا چھاپ، اللہ تعالیٰ کروڑوں میں دیتا ہے اسے. اس کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز. اللہ کی قدرت یہ بھی ہے. دوسری طرف پڑھا لکھا آدمی بڑے بڑے ڈگری اپنے پاس رکھا ہے. آپ کو معلوم ہوگا، تعجب ہوگا، پانڈی چیری میں باقاعدہ ایک انجینئر کے بارے میں قریب میں خبر آئی، 3000 روپے میں نوکری کر رہا ہے کہ انجینئر. بڑے سے بڑے پڑھائی کے باوجود، ڈگری کے باوجود نوکری ہے، معمولی نوکری. ایک آدمی بالکل پڑھا بھی نہیں لکھا بھی نہیں، بڑی سے بڑی دولت کا مالک بن گیا، اس کے ہاتھ میں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں. تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں یہ سب ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے روزی کم کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بے حد و حساب بھی دیتا ہے. روزی کا معاملہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے. اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے اگر روزی کی بنیاد عقل پر ہوتی سب سے پہلے گدھا بھوکا مر جاتا. روزی کی تقسیم عقل کی بنیاد پر ہوتی سب سے پہلے کون مرتا؟ بھوکا مر جاتا، بے عقلی کی وجہ سے. گدھا مشہور ہے بے عقل میں، لیکن اللہ تعالیٰ عقل کی بنیاد پر نہیں رکھا. روزی روٹی اللہ اپنی حکمت اور مصلحت کے ساتھ رکھا ہے، فرما دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان کی چند نصیحتوں کو ہمارے لیے بطور عبرت نقل کیا. یہ لقمان کون تھے؟ ایک نیک انسان تھے، صالح انسان تھے. یہ نبی نہیں تھے، ایک ولی تھے، ایک اچھے انسان تھے. ان کے نبی نہیں ہونے کی دلیل کیا؟ ان کا سلسلہ جو ہے غلاموں سے جا کے ملتا ہے. سب کا اتفاق ہے مفسرین کا، نبی جو ہے کبھی بھی غلام نسل سے نہیں آتے، شریف خاندان سے، آزاد خاندان سے نبی بنائے جاتے ہیں. لقمان جو ہے ایک ولی تھے، اچھے انسان تھے، لیکن انہوں نے اپنے بچے کو بڑے اچھی نصیحتیں کی، جس کو قرآن نے باقاعدہ جو ہے ایک حکیم ہونے کی حیثیت سے، عقل مند ہونے کی حیثیت سے نقل فرمایا. پہلی نصیحت کیا تھی؟
بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں لا تشرک باللہ، بیٹا کبھی شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے خطرناک جرم اگر کوئی ہے وہ تو شرک ہے۔ شرک سے دور رہنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ خود اللہ کے نبی کیا بولے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ اس کے ذات میں، اس کے صفات میں، تصرفات میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ لا تشرک باللہ وَإِنْ قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، چاہے تم کو زندہ جلا دیا جائے، چاہے تم کو زندہ جلا دیا جائے یا تمہیں قتل کر دیا جائے، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ہمارے مسلم معاشرے میں کیسی کیسی مصیبتیں آ گئی ہیں، بے علمی کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے، کالے کالے دھاگے، ہاتھ میں دھاگے، پاؤں میں دھاگے، گلے میں دھاگے، باقاعدہ جو ہے پٹھے میں کالے کالے دھاگے، باقاعدہ جو تعویذاں، کیا سمجھ گئے ہیں باقاعدہ جو یہ سب چیزیں مصیبتوں کو دور کرنے والے۔ دھاگا کیا بے کرے گا، دھاگے میں کیا چیز ہے؟ اللہ پر ایمان رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ان دھاگوں کے پیچھے ہماری قوم تباہ ہو رہی، اس کے پیچھے باقاعدہ لوگ کمائی کر رہے ہیں، لاکھوں میں کمائی کر رہے، باقاعدہ جو ہے اسی پر ان کا دھندا چلتا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے شرک نہ کر، اللہ کے ساتھ کسی کو جو شریک نہ ٹھہرا، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ، مدد مانگنا ہے تو اللہ سے مدد مانگ، کچھ بھی ہو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ اللہ ایک ہی ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی فیملی نہیں، اس کی بیوی نہیں، بچے نہیں، تنہا سب کچھ چلاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ نہ وہ سوتا ہے، نہ اسے اونگنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنا ہے ہر چیز پر۔ اہم چیز شرک سے آدمی کی زندگی خالی ہو جائے، سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے سوائے شرک کے، قرآن میں جگہ جگہ اللہ فرمایا۔ اسی لیے خاص کر لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں، کچھ بھی ہو جا بیٹا شرک نہیں کرنا۔ حدیث میں بھی آتا ہے، دو صاحب گزر رہے تھے ایک بستی سے، وہ ظالم لوگ تھے، کہا گیا ہمارے بت کے نام سے کچھ چڑھاوا چڑھانا پڑے گا، چاہے مکھی چاہے مچھر کچھ بھی ہو، آپ کو چڑھاوا دے کر ہی جانا پڑے گا۔ ایک صاحب جو پکے عقیدے تھے، توحید پرست تھے، بولے نہیں ہوتا، لوگوں نے ان کو پکڑ کر کے آگ میں ڈال دیا، آگ میں پھینک دیے۔ دوسرا آدمی بولا چلو جان بچا لیں گے، ایک مچھر ہی صحیح، ایک مکھی ہی صحیح، چڑھاوا چڑھا دیں گے نظر و نیاز کے طور پر۔ حدیث میں آتا ہے جس کو حقیقت میں آگ میں پھینکا گیا وہ آدمی جنتی بن جاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو شرک کے اندر مکھی کو برداشت کر لیا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں غیر اللہ کے نام پر مکھی یا مچھر چڑھاوے کے لیے تیار ہوا، وہ آدمی جہنمی بن جاتا ہے۔ نظر و نیاز اللہ کے لیے، رکوع سجود اللہ کے لیے، طواف اللہ کے لیے۔ آج میں ادھر سے آ رہا تھا ایک علاقے سے، یہاں سے، وہاں دیکھا کوئی جھنڈا ونڈا ہے، چھوٹے چھوٹے کفل، سووں کفل لگائے ہوئے ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا نظر و نیاز کے ساتھ وہ کفل لا 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 کر کے، کئی جگہ دیکھا ہوں راستوں میں، مزاروں کے پاس، جھنڈوں کے پاس، ہر آدمی اپنے اپنے نیت کے حساب سے لا کر کے کفل چڑھاتا۔ کفل کیا حاصل بھائی؟ وہ کفل کون کھولنا سو، وہ کیا حاصل ہوگا؟ ایک مردہ جو آپ کے لیے کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے کسی سے امید رکھنا، یہ سب شرک ہے میرے دوست۔ یہ ہماری بگڑی بنا دیں گے، یہ ہمارے لیے مصیبت میں کام آئیں گے، بے اولاد کو اولاد دے دیں گے، یہ سب شرک ہے میرے دوست۔ اولاد دینا والا اللہ ہی، مصیبت دور کرنے والا اللہ، مصیبت لانے والا بھی اللہ، خیر کا خالق، خیر خالق ہے، شر سب اللہ ہی ہے۔ ہر چیز بندہ اللہ کے ساتھ تعلق رکھ لے، ورنہ جو ہے انسان کا ایمان اور عقیدہ تباہ ہو جاتا ہے میرے دوست۔ بہرحال پہلی بات شرک سے منع کیے حضرت لقمان، پھر اس کے بعد کہا اللہ کا علم بڑا وسیع ہے، یاد رکھو تم کہیں بھی کچھ بھی کر لو اللہ جانتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں، آسمانوں میں، زمین میں کچھ بھی کرو گے، ایسا نہیں کہ اللہ کے علم سے آپ باہر چلے گئے۔ آج آسان ہے سمجھنا، مثال تو راڈر ہے، راڈر سسٹم ہے، راڈر کے اندر ہر چیز اس کے کلومیٹر کے حساب سے آدمی کو جو ہے معلومات رہتے ہیں راڈر کی وجہ سے۔ یہ تو معمولی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا علم مجھ سے بڑھ کر ہے۔
رات میں، دن میں، خلوت میں، جلوت میں، جو بھی کام تم کرو گے اللہ جانتا ہے. اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، یہ یاد رکھ لو. تیسری نصیحت انہوں نے کہی بیٹا نماز پڑھتے رہنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کر لو، ہر بھلائی آ جائے گی. چوتھی نصیحت بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، مصیبتوں پر صبر کا دامن ہمیشہ مضبوطی سے تھام لینا. پھر یہ بھی کہا عاجزی اختیار کر، چیخنا نہیں، چلانا نہیں، چال چلن میں نرمی اختیار کر. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چل. اس لیے کہ اکڑ کر چلنے سے کیا فائدہ؟ کیا زمین کو آپ پھاڑ سکتے ہیں یا پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہیں؟ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. پر یہ سب غرور کی علامت ہے. چلو تو وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، چال میں، آواز میں، سب میں میانہ روی اختیار کرو. چلو تو درمیانی چال چلو، آواز پست آواز رکھو، زیادہ بھی آواز بلند مت کرو. إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بدترین آواز کس کی ہے؟ گدھے کی آواز ہے فرمایا اللہ تعالیٰ. إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ فرمایا. سورہ لقمان میں آخر میں 5 چیزیں بیان کی گئی، وہ غیب سے متعلق ہیں، غیب کی چابیاں ہیں، یعنی اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. 5 چیزوں کا علم اللہ ہی جانتا، کوئی بھی نہیں جانتے فرمایا. پہلی چیز ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس، کسی کو بھی نہیں معلوم، رسول کو بھی نہیں معلوم، فرشتے کو بھی نہیں معلوم. قیامت کب آئے گی اللہ ہی جانتا. اللہ وہ علم اپنے پاس رکھ لیا ہے. علامات بتائی گئی. قیامت کی علامت یہ ہے اللہ کے نبی کا مبعوث ہونا، یہ بھی قیامت کی علامت. زمین سے جانور کا نکلنا، یہ بھی ایک علامت. دجال کا آنا، یہ بھی ایک علامت. یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ بھی ایک علامت. سورج کا جو ہے مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا، یہ بھی ایک علامت. یہ سب علامت. ہاں، اور ایک علامت یہ بھی ہے، حدیث میں آتا ہے قیامت کی علامتوں میں سے کہ لوگ جو ہیں کسی کی عزت بھی کریں گے تو اس کے شر سے بچنے کے واسطے، عزت حقیقت میں نہیں کریں گے، اس کے شر سے بچنے کے واسطے لوگ عزت کریں گے. اکرم الرجل مخافت شر، ایک علامت یہ بھی. دوسری علامت بتائی گئی کہ آدمی دوست و احباب کی عزت کرے گا، ماں باپ کی توہین کرے گا. دوست و احباب کی عزت کرے گا، ماں باپ کی توہین کرے گا فرمایا. یہ بھی ایک علامت حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ماں باپ کی عزت ختم ہو جائے گی، دوست و احباب کی عزت لوگ کریں گے. دیکھنے میں باہر سے بڑے شریف نظر آئیں گے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھے نہیں ہوں گے. سمجھ گئے؟ اللہ کے نبی نے اور ایک علامت بتائی. آج 100% یہ علامت ظاہر ہو گئی. صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم دیکھو گے ایک زمانے میں جو لوگ پاؤں میں چپل بھی نہیں، ننگے پاؤں چلنے والے، ننگے لوگ، آج دیکھو گے بڑی بڑی عمارتوں کے مالک ہوں گے. انترل، عراتل، حفاتل، بکریاں چرانے والے، ننگے لوگ، پیروں میں چپل بھی نہیں، ننگے لوگ، بکریاں چرانے والے، ان کو تم دیکھو گے بڑی بڑی عمارتوں کے مالک ہیں. یہ تطاولون فی البنیان، بڑی بڑی عمارتیں. آپ کو تعجب ہوگا شہر میں عمارتیں جو نظر آتی ہیں کیا بھی نہیں، ولیج کے اندر دیہاتوں میں اللہ کے نبی نے جو فرمایا ایسے شاندار محلات آج ولیجوں میں موجود ہے. بکریاں چرانے والے، کھیتی باڑی والے، پیر میں چپل کے بغیر گھومنے والے، اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ چیز آج موجود ہے. انترل، حفاتل، عراتل، عالتا، ننگے لوگ، فقیر لوگ. اچانک دیکھو بڑے بڑے مالدار ہو گئے ہیں، ان کے پاس بینک بیلنس، بنگلے، شہر کے اندر جو سہولتیں ہیں پوری سہولت ولیجوں میں آ گئی. یہ چیز ہے علامات قیامت. یہ سب کچھ قیامت کی علامتیں ہیں میرے دوست. پھر جو ہے مطلب یہ ہے قیامت کا علم اللہ کو ہے. یہ سب علامتیں ہیں قیامت کے قریب ہونے کی علامت. کب آئے گی قیامت اللہ ہی بہتر جانتا.
اللہ اس کا علم اپنے پاس مخفی رکھا ہے۔ دوسری چیز جو غیب کی کنجی ہے جو سورہ لقمان میں فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث، بارش کا علم، بارش کب ہوگی کسی کو بھی نہیں معلوم۔ آپ تو دیکھتے رہتے ہیں اب تک کئی بار جو ہے بارش آنے والی ہے، خطرے کی گھنٹیاں بج گئی، باقاعدہ جو ہے سمندر میں جانے سے مچھل ہاروں کو منع کیا گیا، کتنے بار ہوتا ہے، بعد میں وہ پتہ چلا نہیں بھائی وہ طوفان کسی اور جگہ چلے گیا، وہ اڑیسہ چلے گیا، وہ بنگال چلے گیا۔ انسان کا علم اتنا ہی ہے، بارش کہاں ہوگی، کب ہوگی، کیسے ہوگی، فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، سیلاب آئے گا، طوفان آئے گا، کسی کو نہیں معلوم۔ اب غریب میں جو ہے مدراس میں اتنا بڑا واقعہ جو پیش آیا، کئی تالاب ٹوٹ کر کے کئی دن جو ہے کئی عمارتیں پانی میں ڈوب رہی تھی، پہلے سے کسی کو کوئی خبر نہیں۔ اللہ کے پاس علم ہے، بارش کا علم، بارش کا ہونا، زیادہ ہونا، ہونے کے بعد فائدہ ہونا، سب کچھ اللہ کے پاس، اللہ ہی جانتا ہے، یہ غیب کی بات ہے۔ تیسری بات یعلم ما فی الارحام، رحم مادر میں کیا ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جاننے کی کوشش کرنا بھی بیکار ہے، اسکین رپورٹ اس میں بھی دھوکہ ہو جاتا۔ یعلم ما فی الارحام، اللہ جانتا ہے، بلکہ سورہ رات میں فرمایا اللہ کو یہ معلوم ہے ماں کے پیٹ میں بچہ کامل ہے، ناقص ہے، کیسا ہے اللہ کو معلوم۔ بعض بچے پیدا ہوتے ہیں بالکل جو ناقص ہی رہتے ہیں، آخر تک جو ہے صحت یاب نہیں رہتے وہ بچے، اللہ کو اس کے پیدا ہونے سے پہلے علم ہے۔ مادر رحم میں کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، یہ جو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرنا، باقاعدہ جو اس کے پیچھے لڑائی جھگڑے فساد ہوتے ہوئے خود گورنمنٹ منع کرتی ہے۔ یعلم ما فی الارحام، رحم مادر کا علم اللہ کو۔ چوتھی چیز وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، آپ کل کیا کمائیں گے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ سوچتے ہیں کل صبح ہونے کے ساتھ مارکیٹ جانا ہے، وہ فوراً وہ مال لینا، لاٹ لینا، اس میں جو ہے 50% فائدہ ہوگا، 20% مال جو ہے لاس ہوگا، فلاں ہوگا، سب سوچ لیتے۔ کل آپ جا ہی نہیں سکتے، کچھ اور مصروفیت ہو جاتی، کوئی اور مجبوری آ جاتی، کل کا ارادہ آپ کا جو ہے اپنی جگہ رہ جاتا۔ اللہ کو معلوم ہے کل کیا کمائیں گے، جائیں گے، کمائیں گے، فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ ہمارے پاس جو ہے کوئی علم بھی نہیں، کوئی ارادہ بھی نہیں، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ فعال لما یرید۔ حضرت علی نے فرمایا میں رب کو کیسے پہچانا، حضرت علی بولتے ہیں میں اللہ کو کیسے پہچانا، ارادوں کے ٹوٹنے سے، ارادے ٹوٹتے ہیں تو میں رب کو پہچانا۔ ہمارا ارادہ کچھ رہتا ہے، وہ ارادہ پورا ہی نہیں ہوتا، کچھ اور مصروفیت آ جاتی، کوئی اور مجبوری آ جاتی، اسی لیے کل کی کمائی کا علم کسی کو نہیں سوائے اللہ کے۔ اور آخری چیز فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کون سی سرزمین میں مریں گے ہم، کہاں مریں گے کسی کو نہیں معلوم۔ پیدا ہوئے مدراس میں، کبھی وفات ہوئی باقاعدہ جو ہے امریکہ میں، کوئی جو ہے سمندر میں سفر کر رہا وہاں پر انتقال ہو گیا، ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا انتقال ہو گیا، ٹرین میں جا رہا تھا انتقال ہو گیا۔ موت کس کی کہاں آتی ہے سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم۔ بستر پر مریں گے، حادثے میں مریں گے، ہسپتال میں مریں گے، کس حالت میں موت آئے گی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اتنا سب انسان جو ہے اللہ کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کا غرور کم نہیں آتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب چیزوں میں ہم اپنی جگہ میں اپنی قدرت رکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ ایک رگ اللہ کھینچ لیتا ہے تو انسان ٹھنڈا ہو جاتا۔ یہ 5 چیزیں انسان جو ہے 1000 ترقی کر لے، 1000 ٹیکنالوجی آگے بڑھ جائے، پھر بھی انسان زیرو ہے۔ ان 5 چیزوں میں انسان جو ہے اپنی جگہ صفر ہے، نہ اس کے پاس قیامت کا علم، نہ اس کے پاس جو ہے بارش کا صحیح علم، اور نہ اس کے پاس جو ہے کل کی کمائی کا علم، نہ اپنی موت کا علم، رحم مادر میں کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم۔ یہ سب کچھ اللہ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ بہرحال یہ ایک چند مختصر اور منتخب آیتوں کی تفسیر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں
سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ یہ جو تاخراتیں جو شروع ہوئی ہیں اس میں بیان سے زیادہ انفرادی عبادت کی اہمیت ہے۔ بیان سے رات جاگنا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اہم چیز یہ ہے کہ بندہ انفرادی طور پر اپنی نمازوں میں، ذکر و اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو جائے۔ کچھ دیر سو بھی گیا، پھر اٹھ کر فوراً جو ہے تازہ ہو کر عبادت میں مصروف ہو جائے۔ مقصد یہی ہے تاخراتوں میں، تاکہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خاص کر کے ان تاخراتوں میں شب قدر پانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیشہ آپ یہ دعا پڑھتے رہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد والحمد للہ رب العالمین۔